بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت نے مؤمن بندے کے لیے ہر حالت میں اجر اور ثواب رکھا ہے، چاہے حالات اس کے موافق ہوں چاہے حالات اس کے مخالف ہوں. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا عجبا لامر المؤمن، عجبا لامر المؤمن، کہ مؤمن مسلمان کا معاملہ بڑا عجیب ہے. ان الامر کلہ خیر، اس کے ہر معاملے میں اس کے لیے بھلائی، ہر معاملے میں اس کے لیے بھلائی. ان اصابہ سراء شکر، اگر اسے کوئی خوشی لاحق ہو، اسے خوشی پہنچے، راحت و آسانی پہنچے، مسرت ہو، تو اللہ کا شکر ادا کرے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءَ، اگر اسے کوئی مصیبت درپیش ہو، درد و غم رنج و تکلیف و مصیبت کا سامنا ہو، صبر کرتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے الشکر نصف الایمان والصبر نصف الایمان والیقین کلہ الایمان. ایمان کے دو حصے ہیں، آدھا صبر ہے اور آدھا حصہ شکر ہے. اور یقین سارا کا سارا، یقین کامل اس کے لیے ایمان ہے. اس کی مثال ایک اور حدیث میں کہ یقین درخت کی طرح اس کی جڑ ہے، درخت کی، اور اس کی دامیاں اور اس کے پتے صبر اور شکر ہے. اور کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رب العزت نے انسان کے لیے دو چیزیں رکھی ہیں، لیکن اس کا تھوڑا سا خلاصہ اور اس کی وضاحت ہمارے لیے ضروری ہے. مجبوری میں آدمی خاموش رہ جائے، برداشت کر لے، تو اس کو صبر نہیں کہتے. مجبوری میں آدمی خاموش رہ جائے، اس کو صبر نہیں کہتے. طاقت نہ رہتے ہوئے آدمی
اس کا استعمال نہ کرتے ہوئے برداشت کر لے تو اس کو صبر نہیں ہے۔ صبر اس کو کہتے ہیں طاقت کے ہوتے ہوئے اور ایسے موقع کے ہوتے ہوئے کہ وہ اپنی بات کو پورا کر سکتا ہو، اللہ کے لیے خاموش رہ جائے، اس کو صبر ہے۔ جس وقت ہمارے جسم میں طاقت ہی نہیں ہے، ہم صبر کیے ہوئے بیٹھے ہیں، تو اس کا مطلب برداشت کرنا ہماری مجبوری ہے۔ اس وقت صبر کرنا، برداشت کرنا کوئی اجر نہیں ہے۔ صبر اور برداشت تو اس وقت کا ہے جب ہم کو اس کے پورا کرنے، اپنی بات کو پورا کرنے، اپنی طاقت کو استعمال کرنے کا موقع ہو، ہم پھر بھی اس کو برداشت کر جائیں اللہ کے لیے۔ اور اگر ہم اپنے مفاد کے لیے، اپنی ضرورت کے لیے برداشت کر لیں تب بھی یہ صبر نہیں۔ حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہیں، سید ہے، بڑے عبادت گزار سخی ہیں۔ ان کی باندی نے ان کے سامنے سالن پیش کرتے ہوئے ان پر سالن گرا دیا جو گرم گرم کھول رہا تھا۔ ایک غلام اور ایک آقا کے درمیان کیا معاملہ ہوتا ہے؟ تو حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ بڑے ہی بے چین ہو گئے۔ اچانک سے ان پر جب سالن گرم گرم گر گیا تو وہ بڑے بے چین ہو گئے اور غصہ ان کو آ گیا اور آنکھیں ان کی سرخ ہو گئی۔ تو اس باندی نے قرآن کریم کی آیت پڑھی والکاظمین الغیظ، کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جو اپنے غصے پر قابو پا لیتے ہیں، اپنے غصے کو پی جاتے ہیں۔ ایک تو صبر کرنا ہے، برداشت کرنا ہے، اور ایک اپنے حق کو ہوتے ہوئے اپنے حق پر ہوتے ہوئے اس کے استعمال کیے بغیر اس کو چھوڑ دینا ہے۔ یہ بڑے دل و جگر کی بات ہے۔ تو جب اس باندی نے آیت کو پڑھا تو حضرت زین العابدین نے فرمایا کہ جا، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اور اس نے آگے کا جملہ پڑھا والعافین عن الناس، ایک تو خاموش بھی رہ گئے اور پھر اس نے آگے کا جملہ پڑھا کہ وہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ غصے کو پی جاتے ہیں، برداشت کر لیتے ہیں اور معاف بھی کر دیتے ہیں۔ ایک آدمی غصہ ہوتا ہے لیکن غصے کا استعمال نہیں کیا، اس وقت برداشت کر لیا لیکن دل سے معاف نہیں کرتا، دل میں رکھے گا۔ اس وقت تو اس نے برداشت سے کام لیا، صبر سے کام لیا، بدلہ نہیں لیا، لیکن معاف بھی نہیں کرتا، دل میں اس کے وہ بات رہتی، باقی رہتی ہے۔ اس سے بڑا درجہ نیک لوگوں کا یہ ہے کہ غصے کو برداشت بھی کر جاتے ہیں اور برداشت کرنے کے بعد معاف بھی کر دیتے ہیں، یہ اس سے بڑا درجہ ہے۔ اور جب یہ بات اس نے کہی تو حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ نے کہا میں نے دل سے تجھے معاف کر دیا۔ معلوم ہوا کہ اس وقت کے نوکر اور باندی بھی قرآن کریم کا علم رکھا کرتے تھے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ قرآن کے علاوہ ہر کتاب کی اہمیت ہمارے پاس موجود ہے، قرآن کریم کی اہمیت
ہمارے پاس موجود نہیں۔ آپ یہ کہیں گے کہ کیسے حضرت، ہم تو بہت اس کا ادب کرتے ہیں۔ بالکل ادب کرتے ہوں گے، بہت اس کی اہمیت ہمارے پاس ہے، ہم اس کو بغیر وضو کے چھیتے نہیں، بالکل یہ بات ہے، لیکن عمل سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی اہمیت نہیں۔ جیسے عمل سے معلوم ہوتا ہے تو دیکھا جائے کہ ہم اپنا مال اور جان اور اپنا وقت کس پر خرچ کر رہے ہیں، جس سے محبت ہوتی ہے اس پر خرچ کرتے ہیں، تو کہاں ہمارا مال خرچ ہو رہا ہے، اور کہاں ہمارے بچوں کی پڑھائی پر ہم کہاں کس وقت اور کس جگہ میں زیادہ خرچ کر رہے ہیں۔ اگر وقت نہ ملے تو مکتب چھوٹ جائے، مدرسہ چھوٹ جائے، کوئی بات نہیں، پرواہ نہیں، وقت نہیں ہے، لیکن کوئی یہ نہیں کہتا کہ اپنی اصلی تعلیم کے لیے وقت نہیں ہے، اس کے لیے وقت ضرور نکلتا ہے۔ ضروری نہیں ہے ایسی بات نہیں، ضروری تو انسان کے لیے وقت کی ضرورت بھی ہے اور اس کا مقصد بھی ہے۔ تو ہم اپنا فوکس، اپنا پورا جان و مال اور پورا خیال کس چیز پر کر رہے ہیں، معلوم ہوا کہ اسی پر ہے۔ چاہے ہم زبان سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا کلام بہت بڑا ہے، اس کی اہمیت بڑی ہے، اس کی برکت بڑی ہے، لیکن عمل سے ہم یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے برکت کی چیز ہے قرآن کی تعلیم، لیکن دنیا میں ہم کو کچھ چاہیے، اس لیے ہم جو ہے زیادہ توجہ اس پر دیتے ہیں۔ عمل سے ہمارے معلوم ہو رہا ہے، حالانکہ قرآن کریم کو حاصل کرنا یا اس کے حاصل کرنے والوں کی مدد کرنا یا اس کے حاصل کرنے کا ذریعہ بننا یا اس کی حفاظت کا ذریعہ بننا، بہت سارے راستے ہیں جو قرآن کریم کی اہمیت کو معلوم کرتے ہیں۔ لیکن قرآن کا ورق نیچے گرا ہوا معلوم ہو، پڑا ہوا معلوم ہو، تو بڑی اہمیت سے ہم اٹھاتے ہیں، آنکھوں کو لگاتے ہیں اور غصہ بھی آ جاتا ہے۔ لیکن یہی وقت عمل کرنے کا، ایک تو قرآن کے ورق کا ادب کرنا ہے، اس کتاب کا ادب کرنا ہے، دوسرا اس کتاب میں جو حکم ہے اس کا ادب کرنا ہے، اس کی اہمیت کرنا ہے۔ ایک غیر مسلم نے کتابوں کی ردی میں سے جو گزری میں ڈالے جاتے ہیں اس میں سے قرآن کریم لا کر ہم کو دیا اور بتایا کہ ایک مسلمان نے لا کر یہ کتابیں ہمارے خدا دیں۔ قرآن کو پیٹ نہ کریں، ادب ہے۔ قرآن کے حکم کو پیٹ نہ کریں، یہ بھی ادب ہے۔ اللہ کے نام کا ادب کریں، یہ بھی ضروری ہے۔ اللہ کے نام کا حکم کا ادب کریں، یہ بھی ضروری ہے۔ ہم ظاہری چیزوں کو تو مانتے ہیں اور باطنی جو اس کا حکم اصل مقصد ہوتا ہے اس کی طرف ہماری توجہ بہت کم ہوتی ہے۔ اس باندی نے کہا کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جو غصے کو پی نہیں جاتے بلکہ معاف بھی کر دیتے ہیں۔ تو حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میں نے معاف بھی کر دیا۔ اس نے پھر اگلا جملہ پڑھا اسی آیت کا، اور وہ نیک بندے والعافین عن الناس، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ نیک بندے ایسے ہوتے ہیں معاف کرتے ہیں، بلکہ معاف کرنے سے بڑھ کر اس پر احسان بھی کر دیتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، کہ اس پر احسان بھی کر دیتے ہیں۔ ایک تو اس نے غلطی کی ہے، اس کو برداشت کیا، دوسرا اس غلطی کو برداشت کرنے کے بعد دل سے اسے معاف کیا، اور تیسرا اس پر احسان کیا، ہمیں اسے کچھ دینا ہے یا اس پر ایسا احسان کرنا ہے وہ یاد کرے۔ تو حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جا میں نے تجھے آزاد کر دیا، جا میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی ایک یہودی سے لڑائی ہو گئی بہت زبردست۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بہادر مشہور ہیں، اسے نیچے گرا گئے اور اوپر بیٹھ گئے۔ جب آدمی بے بس ہو جاتا ہے تو ایسی کچھ حرکت کر جاتا ہے جو اس کے بس میں ہوتی ہے، کم از کم اتنا کر دے تاکہ اس کی عزت برقرار رہے۔
تو اس نے جب نیچے گر گیا، اس کی طاقت سے باہر ہو گیا، تو اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ پر تھوک دیا۔ اب اس عمل سے تو اور زیادہ غصہ بھڑک جانا چاہیے تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموشی سے اس کے سینے پر سے اتر گئے۔ وہ یہودی بڑا حیران ہوا، پریشان ہوا، اٹھ کر کہنے لگا مجھے تو معلوم تھا آپ مجھے قتل کر دیں گے، میں نے تو یہ سوچا تھا کہ میں آپ کو تھوک رہا ہوں تو اب آپ تو قتل ہی کر دیں گے مجھے، لیکن آپ نے ایسا عمل کیا کہ میرے ضمیر کو آپ نے جھنجھوڑ دیا ہے۔ یہ ہوتی ہے ایمان کی طاقت کہ آدمی ایسے اپنے آپ کو کنٹرول کر لیتا ہے، ایسے اپنے آپ کو قابو میں کر لیتا ہے اور اس درجے تک پہنچ جاتا ہے جب وہ اللہ کا ولی، اللہ کا دوست بن جاتا ہے تو اس کا کوئی عمل اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا بے شک میں نے تجھے لٹا دیا، میں تیرے سینے پر سوار بھی ہو گیا، وہ صرف اللہ کے لیے تھا۔ ایک ہے ہم جو ہے اللہ کے لیے کرتے ہیں، ایک ہے دین کا کام کرتے ہیں، اور ایک اخلاص اور للہیت صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ بولنا آسان ہے کہ ہمارے پاس اخلاص ہے، لیکن جب وقت آتا ہے تو اچھے قدم ڈگمگا جاتے ہیں۔ اخلاص کا ایسا مقام ہوتا ہے اللہ کے لیے، تو ایسے وقت میں اپنی ذات کو چھوڑ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب تو نے مجھ پر تھوکا تو اب میری ذات، میرا نفس میرے درمیان میں، اللہ کی رضا کے درمیان میں آ گیا کہ اب اس نے مجھے تھوک دیا ہے، شاید میں اس کا بدلہ لینا چاہیے۔ دل میں ایک بات آ گئی تو میں نے برداشت کر لیا اور میں نے تجھے چھوڑ دیا، اب اگر میں تجھے مارتا یا تجھے قتل کر دیتا تو وہ اپنے لیے ہوتا، اللہ کے لیے نہ ہوتا۔ تو اس نے کہا مجھے بھی مسلمان بنائے، میں کلمہ شہادت پڑھتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ انسان کا اپنی طاقت کے ہوتے ہوئے معاف کر دینا۔ کسی نے ہماری عزت نہ کی، کسی نے ہماری بے عزتی کی، اور کسی نے ہمارے ساتھ بدسلوکی کی، بدتمیزی کی، اس وقت برداشت کر دینا اللہ کے لیے، اور ہمارے دل کو دیکھ لینا اور اللہ کی طرف نظر کر لینا کہ یہ ہمارا عمل اللہ کے لیے ہے یا اپنی خواہش کے لیے، اپنے نفس کے لیے۔ یہ بہت کم ہمارے درمیان میں ہو رہا ہے۔ برداشت کی قوت ہمارے پاس ختم ہو رہی ہے۔ جتنے لڑائی جھگڑے ہیں صرف اسی انا اور برداشت نہ کرنے کی بنا پر۔ میں کیسے اپنا حق چھوڑ دوں، میں کیسے اپنا حق چھوڑ دوں، اپنی بات۔ ہر آدمی اپنی بات کو، اپنے معاملے کو حق پر سمجھتا ہے، اسے چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ وہ اللہ کے لیے اگر چھوڑ دے، من ترک مراء، جس نے جھگڑے کو چھوڑ دیا حق پر ہوتے ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت میں اس کے لیے محل ہے۔ اور یہ برداشت ہمارے ذہنوں سے، ہمارے معاشرے سے نکلتا جا رہا ہے۔ راستے میں چلتے ہوئے کوئی یہ بات برداشت نہیں کر سکتا کہ 2 منٹ کے لیے اس کی گاڑی رک جائے۔ دوسرے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا بڑا مشکل ہو گیا۔ صبر اور تحمل، حالانکہ اس کے بغیر ایمان ہی نہیں ہے۔ الصبر نصف الایمان والشکر نصف الایمان۔ دنیا کے حالات کا جائزہ لے کر کبھی آدمی مایوس ہو جاتا ہے۔ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ اللہ کی رحمت سے مایوس تو کافر لوگ ہوتے ہیں، مسلمان تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا۔ ہر زندگی کا ہر حال، یعنی کہ ہر لمحہ ایک مومن مسلمان کا اجر اور ثواب پر ہے، چاہے مصیبت و پریشانی میں ہو، چاہے راحت و آرام میں۔ اور اللہ رب العزت نے صبر کرنے والے اور شکر کرنے والوں کے لیے قرآن کریم میں اجر و ثواب کے پیمانے بھر دیے ہیں، بتلا دیے ہیں کہ کتنا اجر و ثواب ہوگا۔ قوم سبا
حضرت سلیمان علیہ السلام کے وقت کی قوم ہے، سورہ سبا آیت 12 نمبر 22 میں موجود ہے۔ اللہ نے بے تحاشا نعمتیں اس قوم کو عطا کی۔ لقد كان لسبع في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے قوم سبا کے لیے بہت بہترین باغات دیے، اتنی آب و ہوا صاف اور شفاف اور اتنے پھلدار درخت کے ایک آدمی اپنے سر پر ٹوکرا لے کر ان باغات سے صرف گزر جاتا، اسے توڑنے کی پھلوں کو ضرورت نہ تھی، بلکہ صرف وہ اپنے سر پر ٹوکرا رکھ کر گزر جاتا، تو جب وہ باہر نکلتا تو اس کا ٹوکرا بھرا ہوا۔ جنتان عن یمین و شمال کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ بلدۃ طیبۃ ورب غفور فاعرضوا، انہوں نے اللہ کی ناشکری کی۔ آدمی کے ضروریات پر خواہشات غالب آ جاتے ہیں تو آدمی ناشکرا بنتا ہے۔ آدمی کی ضروریات پر خواہشات غالب آ جاتی ہیں تو آدمی ناشکرا بنتا ہے۔ اب ہر خواہش انسان کو ضرورت معلوم ہو رہی ہے، ہر خواہش انسان کو ضرورت معلوم ہو رہی ہے، حالانکہ ضرورت 2 روٹی اور 2 گز زمین جگہ سونے کے لیے اور 2 گز کپڑا پہننے کے لیے کافی ہے۔ اس سے زیادہ کی جو خواہش ہے وہ حرص و ہوس اور لالچ ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ آدمی ایک وقت میں 2 روٹی 2 برتن کھانا 2 پلیٹ کھانا ہی کھا سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ آدمی ایک وقت میں 2 گز زمین ہی استعمال کر سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ آدمی ایک وقت میں 2 گز کپڑا ہی استعمال کر سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اس سے زیادہ کی جو خواہش کرتا ہے، جو آدمی ایسا ہو کہ ہر وقت جو ہے اس کی خواہش اس کی ضرورت پر غالب آ رہی ہو، تو اس کے پاس بیٹھنا ترک کر دو، یقیناً وہ تمہیں جہنم تک لے جائے گا۔ ناشکری کب پیدا ہوتی ہے؟ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی 2 خصلتیں ہیں، خصلتان فیہ من کانتا فیہ، جس آدمی کے درمیان 2 خصلتیں ہیں وہ ہر وقت صابر اور شاکر، صبر کرنے والا اور شکر کرنے والا لکھا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی ایسا ہے جو دینداری میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھتا ہے، دینداری میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھتا ہے اور دنیا داری میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھتا ہے۔ خصلتان من کانتا فیہ کتب اللہ شاکرا و صابرا، آدمی کے اندر 2 خصلتیں ہیں، جب وہ خصلتیں اس کے اندر ہوں تو وہ آدمی اللہ کے ہاں صبر کرنے والا اور شکر کرنے والا لکھا جاتا ہے۔ ایک عادت یہ ہے کہ آدمی جب دیکھے دینداری میں تو اپنے سے اوپر والے کو دیکھے کہ ہمارے سے بڑھ کر بزرگوں نے اللہ کی عبادت کی، اللہ کو راضی کیا، انہوں نے جو ہے اللہ کو راضی کرنے کا کوئی عمل نہیں چھوڑا، انہوں نے اپنی زندگی گزاری، قرآن کریم پر محنت کی، امت کے لیے کچھ کیا، اپنے نسلوں کے لیے انہوں نے کچھ کیا، آج ہم ان کا نام لیتے ہیں، ان پر رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ اور دنیا داری میں اپنے سے کم نیچے آدمی کو دیکھا کہ جس کے پاس کھانا بھی نہیں ہے، جس کے پاس گھر بھی نہیں ہے اور کپڑا بھی نہیں ہے، اللہ نے مجھے اتنا دیا۔ تو آپ دیکھیے اگر اس کے ومن لم تکونا فیہ، اگر اس کے خلاف برخلاف اس کی عادت ہو انسان کی کہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھتا ہے کہ بھی اس دنیا داری میں اس کا تو بنگلہ بھی ہے، اس کی تو گاڑی بھی ہے، اس کے پاس تو یہ چیز بھی ہے، اس کا بینک بیلنس ہے، اس کا اتنا اسٹیٹس ہے، تو ہمیشہ جب یہ دیکھتا اپنے سے اوپر والے کو تو آدمی کے اندر اپنے پاس جو چیزیں ہیں اس کی ناشکری پیدا ہوتی ہے۔ میرے پاس تو یہ نہیں ہے، میرے پاس تو یہ نہیں ہے۔
ومن لم تکون فیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے اندر یہ دو خصلتیں نہ ہوں تو وہ شاکر اور صابر نہیں لکھا جاتا. یہاں تک کہ وہ دینداری میں دیکھتا ہے کہ اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھتا ہے کہ بھئی یہ تو نماز بھی نہیں پڑھتے، میں الحمدللہ نماز پڑھ رہا ہوں. یہ تو روزہ بھی نہیں رکھتا، میں الحمدللہ یہ کر رہا ہوں. یہ تو اس کے پاس یہ دینداری نہیں، میرے پاس اتنی چیزیں ہیں. تو یہ چیز کے دیکھنے سے اس کے اندر تکبر اور ناشکری پیدا ہوتی ہے. یہ چیز کے دیکھنے سے اللہ تعالیٰ سے اللہ کی نعمتوں کی جو ہے بے قدری پیدا ہوتی ہے. یہ آدمی کو ہلاک کرنے کے لیے کافی. تو ہر وہ آدمی جو نئی ماڈل کی چیزیں دیکھنا چاہتا ہے، ایک ہے ضرورت، دنیا ضرورت کی پوری کرنے کی چیز ہے، خواہش کے پوری کرنے کی جگہ نہیں ہے. خواہش کے پوری کرنے کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے. لوگ دنیا میں خواہش کو پورا کرنا چاہتے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ نے جنت بنائی ہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تمہارا دل جو چاہے گا وہ وہاں. لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا، وہاں تمہارے لیے جو چاہیں گے وہ ہے. دنیا میں ایسا نہیں ہے. 5 اسٹیٹ کا رزلٹ آ جائے تو اس پر ہی تبصرے ہوتے ہیں صبح شام. وہ بات تو ہم یہاں بھی کریں تو مسجدیں بھی اس سے خالی نہیں رہیں گی، محفلیں بھی اس سے خالی نہیں رہیں گی. ہم کو اللہ کی طرف دیکھنا ہے. اللہ حالات کے بنانے والے بھی ہیں اور بگاڑنے والے بھی ہیں. اللہ رب العزت انسان کی آزمائش کرنے والے بھی ہیں، اسے راحت و آسانی بھی دینے والے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری مرضی سے ہر ایک چیز ہو جائے، یہ ممکن نہیں ہے اور یہ ممکن نہیں ہے اور ہوگا ہی. قیامت کی وہ علامتیں اور قیامت کے وہ آثار جو قریب ہیں بالکل وہ سب کے سامنے آیا ہے. ایسا زمانہ آ رہا ہے اور آ چکا ہے، بلکہ جن کے فتنے اتنے ظاہر ہو جائیں گے، اتنے پھیل جائیں گے کہ سچ اور جھوٹ میں فرق اور حق اور باطل میں فرق مشکل ہو جائے گا. بہت مشکل ہو جائے گا، بہت مشکل. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک پیمانہ دیا ہے زندگی گزارنے کا، جس میں آدمی صبر اور شکر کی زندگی گزارے. دینداری میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھے اور دنیا داری میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھے گا تو اللہ کی نعمتوں کا شکر ہوگا اور اللہ کی عبادت کرنے کا اسے حوصلہ ملے گا اپنے سے اوپر والے نیک بندوں کو دیکھ کر. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہر ہفتے انشاءاللہ مغرب کی نماز کے بعد قرآن کریم کی درس ہوں گے الحمدللہ. اس میں بھی آپ حضرات شریک کریں اور انہی فتنوں اور انہی قیامت کی علامتوں کے بارے میں مسلسل درس ہوگا. آپ حضرات سے درخواست ہے کہ ضرور اس میں شریک ہوں اور جو ہے اسی طرح اپنے نوجوان بچوں کو شریک کرنے کی کوشش کریں. جب تک آدمی نقصان کو نہیں پہچانے گا اس وقت تک اسے بچے گا نہیں. نقصان کو پہچاننا ضروری ہے، اسی طرح فتنوں کو پہچاننا ضروری ہے. جب تک پہچان فتنوں کی نہیں ہوگی بچنا مشکل ہوگا. اللہ ہم کی توفیق عطا فرمائے.